فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار، جلد سوم۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چوتھی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، اور چوتھی ریکارڈنگ میں فصل دوم شروع ہو رہی ہے۔ عنوان ہے معاویہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ معاویہ نے کفر اور اسلام کے درمیان ٹکراؤ میں کلیدی کردار ادا کیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی سردارانہ نے کفار سے دوری اختیار نہیں کی، یہاں تک کہ اس دن بھی جب اس کے باپ ابو سفیان نے ظاہری اسلام قبول کیا، تب بھی اس نے مذمت آمیز اشعار میں اس کو مخاطب کیا: اے سحر، اسلام قبول مت کرنا، کیونکہ ہم لوگ رسوائی اور ذلت سے دوچار ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے رشتہ دار جنگ بدر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمارے ماموں، چچا اور بھائی تینوں مارے گئے۔ اپنے بھائی حنظلہ کی موت پر تو ہماری راتوں کی نیند اچاٹ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسلام کو قبول نہ کرنا، کیونکہ ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ ان اونٹوں کی قسم جو راہ مکہ میں روا دوا ہے، موت آسان ہے دشمنوں کی ملامت سے، جو یہ کہیں کہ حرب کے بیٹے ابو سفیان نے خوف اور دہشت سے عزی بت سے منہ موڑ لیا۔ معاویہ فتح مکہ کے بعد اپنے تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا تھا، منقلب القبول کے حصے میں جنگ حنین کے مال غنیمت سے 100 اونٹ اور کافی مقدار میں چاندی حاصل کی تھی۔ اسی سال کے اواخر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے اسے کاتبوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ ایک دن اسی کتابت کی غرض سے عباس کو بلانے کے لیے بھیجا، اور حکم دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خط لکھنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ عباس نے دیکھا کہ کھانا کھا رہا ہے، تو واپس جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ دوسری مرتبہ رسول خدا نے عباس کے فرزند کو بلانے کے لیے بھیجا، اس مرتبہ بھی وہ کھانا کھانے کی وجہ سے نہیں آیا۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھیجا، لیکن معاویہ مسلسل کھانا کھاتے جا رہا تھا۔ تیسری بار بھی ابن عباس نے جب کھانے کی وجہ سے حکم رسول کو نظر انداز کرتے دیکھا، تو ابن عباس کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی اور فرمایا: میں امیدوار ہوں کہ اللہ اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے۔ یہ روایت انساب الاشراف صفحہ نمبر 532، صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 27، شرح نہج البلاغہ مسند طیالسی، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119 پر ہے۔ اس کے بعد تو معاویہ اکثر کہتا تھا کہ خدا دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور میرے حق میں لعنت قبول ہو گئی۔ اس لیے وہ روزانہ متعدد بار کھانا کھاتا تھا اور بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا تھا، پھر بھی وہ بھوکا ہی رہ جاتا تھا، یہاں تک کہ معاویہ کی پرخوری ضرب المثل بن گئی۔ جو شخص بھی زیادہ کھانا کھاتا تھا تو لوگ اسے کہتے تھے: اس کا پیٹ تو معاویہ کا خندق ہو گیا ہے۔
اس مسئلے سے صرف نظر کرتے ہوئے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اکثر نے انکار کیا۔ معاویہ سابق قریش مکہ کا رئیس تھا۔ ابو سفیان کی بیوی سے سیادت ختم ہو گئی تھی اور اسلامی معاشرے میں کوئی وقت نہیں رکھتا تھا اور نہ کوئی اس کی طرف توجہ دیتا تھا، کیونکہ اولاً عوامل احترام جیسے علم و تقوی سے وہ خالی تھا، اور دوسرے مادی اور مالی لحاظ سے بھی وہ تہی دست تھا، جو لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کرتے۔ ایک دن کسی مہاجر عورت نے بارگاہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاویہ یا کسی دوسرے شخص سے شادی کی گزارش کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ مفلس ہے، اس کے پاس دولت و ثروت نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 195، مسند طیالسی، مسند ابن داؤد، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ آئندہ جو اس سے گناہ سرزد ہونے والے تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے تھے؟ اس لیے آپ نے مختلف موقعوں پر مسلمانوں کو اس کی مدد اور نصرت سے روکا۔ ان تاریخی نمونوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکل کر کسی سفر پر جا رہے تھے۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ 2 آدمی چلا رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمراہیوں اور دوستوں کی ہڈیاں اتنی ظاہر ہو چکی ہیں، یہاں جنگ ان کے دفن ہونے اور چھپ جانے سے مانے ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلاش کرو اور دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ لوگوں نے آ کے بتایا کہ معاویہ اور عمرو عاص ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا، خدایا ان دونوں کو فتنے میں ڈال دے اور آتش جہنم میں جھونک دے۔ یہ روایت موجود ہے مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 421، صفین، نصر بن مزاحم اور الناسی الکافیہ میں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جنگ تبوک سے علیحدہ دیکھا کہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیکھو تو انہیں علیحدہ کر دو، کیونکہ یہ دونوں معاویہ اور عمرو عاص کبھی خیر و صلاح پر متفق نہیں ہوں گے، اور یہ روایت ہے عقد الفرید میں۔ تیسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو اکٹھا دیکھا تو بہت تیز و تند نگاہ ڈالی، اور دوسرے اور تیسرے روز بھی ایسے ہی اتفاق ہوا۔ روزانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک ان پر تیز و تند نگاہ ڈالتے رہے۔ تیسرے دن فرمایا کہ جب بھی دیکھو کہ معاویہ اور عمرو عاص ایک ساتھ ہیں تو انہیں علیحدہ کر دو، کیونکہ ان دونوں کی رفاقت کبھی خیر و صلاح کے پر نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت ہے صفین، نصر بن مزاحم میں۔ ایک روز ابو سفیان سواری سے جا رہا تھا، اس کے دونوں فرزند یزید اور معاویہ ہمراہ چل رہے تھے۔ ایک نے لجام تھام رکھی تھی اور دوسرا پیچھے سے ہکا رہا تھا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو فرمایا، خدایا اپنی لعنت ان سوار پر فرما اور اس کے ہانکنے والے پر بھی لعنت فرما اور اس کے کھینچنے والے پر بھی، ان سب کو اپنی رحمت سے دور رکھ۔ یہ روایت صفین، طبری، شرح نہج البلاغہ، تذکرۃ الخواص میں موجود ہے۔ یہ حوادث اور اس طرح کے ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ اگرچہ ہم نے ان سب کا تذکرہ نہیں کیا، ان تمام بے شمار نمونوں کو کتب تاریخ اور حدیث سے ملاحظہ کرنے کے بعد معاویہ اور اس کے خاندان کی صحیح تصویر سمجھی جا سکتی ہے۔ عنوان ہے معاویہ خلفاء کے زمانے میں۔ وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب ابو بکر تخت خلافت پر آئے تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی وہ ذات ابو سفیان تھی۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ پس خاندان کے لوگ قریش کے سرداروں پر حکومت کریں۔ قریش کے اہم قبیلے بنی ہاشم اور بنی امیہ جو دونوں ایک نسل اور عبد مناف کے فرزند تھے اور چچیرے بھائی تھے، اس تخت خلافت سے کیوں دور رہیں؟ یہی وجہ تھی کہ ابو سفیان پہلی فرصت میں
حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بولا، اے ابو الحسن، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ میں آپ کی بیعت کروں۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہ اپنے ہر اقدام پر اپنے اس قول کے سلسلے میں تیار تھا کہ میں اس فضا کو غبار آلود دیکھ رہا ہوں کہ سوائے خون کے کوئی چیز نہیں بٹھا سکتی۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 پر ہے۔ ارباب ثقیفہ ابو سفیان اور اس کی قدرت سے بخوبی آشنا تو تھے ہی، لہٰذا انہوں نے اسے لالچ کے جال میں جکڑ کر خاموش کر دیا۔ عمر نے ابو بکر سے کہا، جو صدقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کے قبضے میں ہیں، اسی کے پاس رہنے دو تاکہ اس کی شر سے محفوظ رہیں۔ اور یہ روایت عقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63، طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 449 پر ہے۔ اس پر عمل ہوا اور ابو سفیان نے بیعت کر کے ان کی ریاست اور حکومت کو استحکام بخشا، کیونکہ ایک طرف تو اسے حکومت اور ریاست کی امید نہیں تھی، دوسری طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی تھی، اور وہ ایسا کرتے بھی نہیں، لہٰذا تیسرے راستے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنے کو ارباب حکومت کے حوالے کر دے۔ اس طرح ابو سفیان بھی ثقیفے کے مددگاروں میں شامل ہو گیا اور اس کا خاندان ثقیفہ کا حمایتی بن گیا۔ ابو بکر نے بھی ابو سفیان کو خاموش کرنے اور اس کا تعاون حاصل کرنے کے لیے اس کے بیٹے یزید کو شام کے علاقے فتح کرنے کے لیے بھیجے جانے والی فوج کا سردار معین کر دیا۔ یہ حادثہ ہجرت کے 3 سال پیش آیا۔ معاویہ بھی بھائی کے ساتھ فوج میں شامل تھا۔ شام فتح ہونے کے بعد ابو بکر کے حکم سے یزید ابن ابو سفیان حکومت دمشق پر فائز ہو گیا۔ وہاں وہ فوج کا سپہ سالار بھی تھا اور دمشق کا حاکم بھی۔ خلافت عمر کے زمانے میں جس وقت یزید ابن ابو سفیان طاعون کے مرض میں گرفتار ہوا تو اس نے اپنے بھائی معاویہ کو اپنی جگہ معین کرنے کے لیے خلیفہ کو خط لکھا۔ خلیفہ دوم نے اس کی بات مان کر حکومت معاویہ کے حوالے کر دی۔ یہ روایت طبری کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 202، سیر الاعلام النبلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 پر موجود ہے۔ شام پر معاویہ کی حکومت کے زمانے میں عمر نے مصر کا سفر کیا۔ جس دن وہ دمشق میں پہنچے تو معاویہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ عمر نے جب معاویہ کا جاہ و جلال دیکھا تو کہا، یہ شخص عرب کا کسریٰ ہے۔ جب معاویہ اس کے قریب آیا تو اس سے کہا کہ تم اپنے جاہ و جلال کے مالک ہو گئے، تم اتنے جاہ و جلال کے مالک ہو گئے؟ معاویہ نے جواب دیا، جی ہاں امیر المومنین۔ عمر نے پوچھا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ معاویہ نے کہا، آخر ہم ایک ایسی سرزمین پر رہتے ہیں جہاں دشمن یعنی رومیوں کے جاسوس زیادہ ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سطوت اور شکوہ کا مظاہرہ کر کے ان پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھیں تاکہ یہ لوگ ہم سے خوف کھائیں۔ یہ روایت استیاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252، اصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 413، ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 120 پر ہے۔ عمر کا زمانہ حکومت ختم ہو گیا اور تخت خلافت پر عثمان برجمان ہوئے تو انہوں نے دمشق کے ساتھ تمام شامی علاقہ معاویہ کے حوالے کر دیا، جو آج شام، فلسطین، اردن اور لبنان کا علاقہ ہے۔ معاویہ اپنے امور میں پوری طرح سے آزاد ہو گیا۔ معاویہ نے اپنی عادت کے مطابق جو انہیں جاہلی انداز کی تربیت ہوئی تھی، حکومت کو بھی جاہلی انداز پر ڈھالنا شروع کیا۔ انہیں ان کی منحوس خواہشوں اور پر بندش عائد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کی مطلق العنانی کے کچھ نمونے ہیں جو بزرگ زخرجی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادہ ابن صامت کے پاس پیش آئے۔ عبادہ ان 12 افراد میں تھے جنہوں نے بیعت عقبی میں شرکت کی تھی اور نفسہ کے افتخار امیر لقب کے ایک فرد کے تھے۔
یہ مدینہ کے اولین مسلمانوں میں شامل تھے۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا۔ عمر ابن خطاب نے اس عظیم صحابی کو یزید ابن ابو سفیان کے زمانے میں شام والوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ وہ یزید کی موت تک شہر حماس میں رہے۔ یزید کے مرنے کے بعد جب معاویہ ان کا جانشین ہوا تو ان کی سرکردگی میں رومی علاقوں سے جنگ کے لیے فوج بھیجی گئی۔ اہل سنت کے مشہور اور عظیم محدث اپنی کتاب صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک اسلامی جنگ میں معاویہ اور عبادہ دونوں شریک تھے۔ جنگ فتح ہوئی اور ڈھیر سارا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس مال غنیمت میں سونے اور چاندی کے بہت سے ظروف بھی تھے۔ معاویہ نے حکم دیا کہ ان ظروف کو بیچ کر اس کی قیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے۔ لوگ برتنوں کو خریدنے کے لیے جمع ہوئے اور انہی ظروف کے مقدار میں مساویانہ حیثیت سے قیمت معین ہوئی۔ جب اس حادثے کی خبر عبادہ کو پہنچی تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اعلان کرنے لگے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ سونے کے بدلے سونا اور چاندی کے بدلے میں چاندی مساویانہ حیثیت کے علاوہ کسی دوسری طرح خریدنے پر منع فرمایا ہے۔ جو زیادہ قیمت دے گا وہ سود میں گرفتار ہوگا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد لوگوں نے اپنی اضافی قیمت واپس لے لی۔ جب معاویہ کو معلوم ہوا تو سخت غصے کی حالت میں تقریر کی۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ حدیث رسول بیان کرنے لگے ہیں؟ ہم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور انہیں دیکھا، ہم نے کبھی ایسی حدیث نہیں سنی۔ یہ سن کر عبادہ نے اپنی بات کو دوبارہ کہا، پھر اضافہ کیا کہ ہم نے جو کچھ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تھی وہ تم لوگوں کو سنا دی، چاہے معاویہ اس سے ناخوش ہو یا راضی نہ ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق انہوں نے کہا، چاہے معاویہ اس سے ناخوش ہی ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ایک رات بھی معاویہ مجھے اپنے لشکر میں قبول نہ کرے۔ یہ روایت صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 46، تہذیب ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 212 پر ہے۔ احمد ابن حنبل اور نسائی کی روایت کے مطابق عبادہ نے کہا، خدا کی قسم ہم نہ کسی سے متاثر ہوئے ہیں اور نہ ہی ہوں گے۔ ہم اس سرزمین پر ایک شب بھی نہیں رہیں گے جہاں معاویہ رہے گا۔ اور یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 319، سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 پر ہے۔ صاحب اسد الغابہ اور سیر اعلام نبالہ نے عبادہ کے حالات لکھتے ہوئے اس مسئلے کو یوں بیان کیا ہے کہ عبادہ نے معاویہ کے کچھ امور سے سرپیچی کی اور ان امور کو قوانین اسلامی کی سرحی خلاف ورزی بتایا۔ پھر کہا کہ میں اور تم ایک سرزمین پر ہرگز نہ رہیں گے۔ پھر وہ شام سے کوچ کر کے مدینہ آ گئے۔ عمر اس وقت تک خلیفہ تھے۔ پوچھا کہ مدینہ کیوں واپس آ گئے؟ عبادہ نے معاویہ کی ناشائستہ حرکتوں کو بیان کیا۔ عمر نے کہا، اپنی جگہ واپس جاؤ، خداوند عالم اس سرزمین کو غارت کرے جہاں تم اور تمہارے جیسے لوگ نہ رہیں، اس کو تم پر حکمرانی کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ روایت اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 اور اعلام النبالہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 پر موجود ہے۔ ذہبی سیر الاعلام النبالہ میں بیان کرتا ہے کہ ایک دن عبادہ بن صامت اور معاویہ مسجد میں پہنچے۔ اذان ہونے کے بعد خطیب منبر پر پہنچا۔ اس نے خطبے میں معاویہ کی خوب تعریف کی۔ عبادہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک مٹھی خاک خطیب کے منہ میں ڈال دی۔ معاویہ کو اس پر بہت غصہ آیا۔ عبادہ نے معاویہ کی طرف رخ کر کے کہا کہ تو اس وقت جب کہ ہم سرزمین عقبی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات کے لیے عہد و پیمان کر رہے تھے کہ جہاں بھی رہیں گے حق قائم کر کے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ خدا کی راہ میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو دیکھو کہ رو در رو کسی کی مدح کر رہا ہے تو اس کے منہ میں دھول جھونک دو۔ یہ روایت سیر الاعلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2 تہذیب ابن عساکر پر موجود ہے۔ ایک دوسرے دن معاویہ
ایک دوسرے دن معاویہ نے اپنی تقریر میں مرض تعاون سے فرار کے سلسلے میں کچھ باتیں کہیں۔ عبادہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا تیری ماں ہندہ تجھ سے زیادہ دانہ تر تھی۔ معاویہ نے خطبہ تمام کیا، پھر نماز پڑھی اور اپنے قصر میں واپس جا کر عبادہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ کچھ انصاری افراد شام میں تھے اور عبادہ کے ساتھ ہو گئے، لیکن حکومتی افراد نے ان لوگوں کو قصر میں داخل ہونے سے روکا۔ عبادہ اکیلے ہی معاویہ کے پاس پہنچے۔ معاویہ نے ان سے کہا کیا تجھے خوف خدا نہیں ہے اور اپنے امام سے شرم و حیا نہیں کرتے؟ معاویہ نے امام سے خود اپنے کو مراد لیا تھا۔ عبادہ نے جواب دیا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے شب عقبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی راہ میں کسی سرزمین میں خوف نہیں کھائیں گے۔ معاویہ اس دن نماز عصر کے لیے آیا۔ نماز ختم کرنے کے بعد منبر تھام کر بولا اے لوگو، میں تم سے حدیث بیان کرتا ہوں اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں، پھر مجھے ایسی چیز ملتی ہے کہ عبادہ نے اسے دوسری طرح سے بیان کیا ہے۔ ان کی بات صحیح ہے، تم لوگ انہی کی پیروی کرو کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان سارے حوادث میں جن سے معاویہ کی نرمی کا اندازہ ہوتا ہے خلافت عمر کے زمانے تک رہی، کیونکہ وہ عمر کی سختی اور طاقت سے بہت ڈرتا تھا۔ ان کی تند مزاجی حد سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ عنوان ہے معاویہ و عثمان۔ معاویہ کی حالت عثمان کے زمانے میں وہ نہیں تھی جو قبل کے دونوں خلیفہ کے زمانے میں تھی۔ معاویہ عثمان کے زمانے میں پوری طرح مطلق العنان ہو کر تمام قانون اور اخلاق کو بالائے طاق رکھ چکا تھا۔ ثروت اور اقتدار نے انہیں تمام اسلامی مسائل اور انسانی تقاضوں کو فراموش کر دیا تھا۔ ابن عساکر اور ذہبی نقل کرتے ہیں کہ ایک دن عبادہ بن صامت دمشق کی سڑکوں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اونٹوں کی قطاریں دیکھیں جن پر شراب تھی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا روغن زیتون ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، یہ شراب ہے، معاویہ نے اسے خریدا ہے، انہی کے لیے لے جائی جا رہی ہیں۔ عبادہ بے دھڑک بازار سے ایک تلوار لائے اور شراب کی تمام مشکوں کو پھاڑ دیا۔ ابو ہریرہ اس زمانے میں شام ہی میں تھے۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو کسی گنتی میں نہیں تھے، لیکن بعد رسول خلافتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے لائق صد احترام ہو گئے تھے۔ معاویہ نے ایک شخص کو ابو ہریرہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا اور کہا اپنے بھائی عبادہ کو کیوں نہیں روکتے؟ وہ صبح صبح بازار میں پہنچ کر زمیوں کی زندگی اجیرن کر رہے ہیں۔ راتوں کو مسجد میں بیٹھ کر سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کہ میری شتاڑ مچائیں۔ ابو ہریرہ معاویہ کے کہنے سے عبادہ کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ جس وقت ان سے ملاقات ہوئی تو بولے اے عبادہ، تمہیں معاویہ سے کیا مطلب؟ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے کاموں میں مداخلت کیوں کر رہے ہو؟ عبادہ نے کہا اے ابو ہریرہ، جس وقت ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد و پیمان کیا تھا آپ کی باتوں پر توجہ دیں گے اور اپنی طاقت بھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، تم تو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ ابو ہریرہ کو خاموشی کے سوا کچھ بس نہ چلا۔ مجبور ہو کر معاویہ نے عثمان کو خط لکھا کہ عبادہ اہل شام کو خراب اور فاسد کر رہے ہیں، یا تو آپ انہیں اپنے پاس بلا لیجئے اور انہیں ان کے اقدامات سے روکیے، یا پھر میں ہی شام کو ان کے اختیار میں دے دوں۔ عثمان نے انہیں لکھا کہ عبادہ کو شہر سے نکال دو تاکہ اپنے وطن مدینہ واپس آ جائیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت عبادہ مدینے آئے اور عثمان کے پاس گئے تو عثمان اپنے گھر میں بیٹھے تھے۔ اچانک انہوں نے سر اٹھایا تو عبادہ کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ ان سے بولے تمہیں ہم لوگوں سے کیا مطلب؟ تم ہمارے امور میں کیوں ٹانگ آ رہے ہو؟ عبادہ وہیں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے میں نے رسول اسلام کو یہ فرماتے سنا کہ میرے بعد ایسے لوگ حکومت کریں گے جو اپنے عمل سے تمہیں منکرات اور ناشائستہ حرکتوں کا رسیہ بنا دیں گے، اور اچھائیوں کی تمہاری عادت ہوگی اس کو چھین لیں گے۔ ایسی صورت میں ایسے پاپیوں کی اطاعت تمہارے لیے مناسب نہیں۔ دیکھو ہوشیار، خدا کی راہ روش سے اپنے کو گمراہ نہ کرنا۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق اس کے بعد مزید کہا کہ
اسے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عبادہ کی جان ہے، معاویہ اس گروہ کا ایک فرد ہے۔ عبادہ کی باتیں سن کر عثمان نے پھر کچھ نہ کہا اور نہ کوئی اعتراض کیا۔ یہ روایت تہذیب ابن عساکر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 212، اعلام النبالہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 325 پر موجود ہے۔ معاویہ کی شراب خوری اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوک جھونک یا لڑائی جھگڑے کی داستان صرف عبادہ ہی تک منحصر نہیں ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ عبد الرحمن بن سہیل بن سعید انصاری عبد الرحمن بن سہیل بن زید انصاری جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے شام اور دمشق گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں جیسا ہم جانتے ہیں کہ معاویہ کی حکومت شام پر تھی۔ ایک دن وہ راستے سے گزر رہے تھے کہ کچھ شراب کی مشکوں کو لے جاتے دیکھا۔ اپنے نیزے سے تمام مشکوں کو پھاڑ ڈالا۔ مشکوں کے ہمراہ جو غلام تھے ان سے ہاتھا پائی کرنے لگے، یہاں تک کہ معاویہ کے پاس خبر پہنچی۔ معاویہ نے ان کے اپنے کارندوں سے کہا، انہیں چھوڑ دو، ان کی عقل زائل ہو گئی ہے۔ معاویہ کی بات عبد الرحمن سے بیان کی گئی تو بولے، خدا کی قسم میری عقل نہیں ماری گئی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا تھا کہ شراب اپنے گھروں میں ہرگز نہ لے جائیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں اس سرزمین پر رہوں گا اور معاویہ کو وہ باتیں کرتے ہوئے دیکھوں گا جن سے رسول خدا نے منع فرمایا ہے تو اس کا پیٹ پھاڑ دوں گا یا پھر اس راہ میں جان دے دوں گا۔ یہ روایت اصحابہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394، استیاب صفحہ نمبر 400، اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 347 پر موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں عبداللہ بن بریدہ سے منقول ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ معاویہ کے ہاں گیا، ہمیں فرش پر بٹھایا گیا اور کھانے کے بعد شراب پیش کی گئی۔ معاویہ نے اس کو نوش کیا، پھر ایک شراب کا جام میرے والد کو دیا، لیکن میرے والد نے انکار کرتے ہوئے کہا، جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو حرام کیا ہے اس دن سے میں نے منہ کو نہیں لگایا۔ معاویہ کی شراب نوشی کی اس کے علاوہ بھی ڈھیر ساری داستانیں ہیں جنہیں ابن عساکر نے نقل کیا ہے۔ جنہیں اس سے زیادہ کی طلب ہو تو اس کی معتبر کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ عنوان ہے ابو ذر معاویہ کے مقابل۔ انہیں عثمان کے زمانے میں معاویہ سے مشہور اور بزرگ جری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زبیر کی سخت محاذ آرائی ہوئی۔ اس کی تفصیل تو طوالت چاہتی ہے، لیکن ہم ناگزیر طور سے اس کا مختصر تذکرہ کر رہے ہیں۔ مورخین کا بیان ہے کہ ابو ذر ان پاک باز مسلمانوں میں سے ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی توحید پرست تھے۔ وہ خدا کو یکتا مانتے تھے۔ جاہلی عہد میں وہ بت پرستی سے متنفر رہے۔ یہ روایت طبقات کبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 223، سیر العلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38، اسد الغابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 301 پر موجود ہے۔ جب انہیں خبر ملی کہ مکہ میں پیغمبر آخر کا ظہور ہوا ہے تو لپک کر مکہ پہنچے۔ وہ 5ویں یا 4تھے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے دوسرے دن مسجد الحرام میں جا کر مشرک قریش کے سامنے بلند آواز سے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا۔ ان پر قریش نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور اس قدر زد و کوب کیا کہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس مدد کو نہ پہنچتے تو ممکن تھا کہ لوگوں کی اذیت سے مر جاتے۔ کچھ دیر بعد زخمی حالت میں تھکے اپنی جگہ سے اٹھے، ایک کونے میں گئے تاکہ زخموں کو دھوئیں اور اذیت و تکلیف کم کر سکیں۔ دوسرے دن بھی ابو ذر مسجد الحرام میں آئے اور بلند آواز سے خدا کی یکتائی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا۔ انہیں حق کی راہ میں کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں تھا۔
دوسری بار بھی لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور پہلے دن کی طرح زد و کوب کر کے لہو لہان کر دیا۔ اس کے دوسرے دن بعد آپ حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے وطن واپس چلے گئے تاکہ وطن والوں پر اپنے اسلام کا اظہار کر کے تبلیغ کر سکیں، اور اپنے قبیلے غفار میں پلٹ گئے اور انہیں قبول اسلام پر آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس طرح کئی سال گزر گئے، یہاں تک کہ انہوں نے خبر سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے ہیں اور وہاں شان و شوکت سے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے دوبارہ رخت سفر باندھا اور اپنے کاشانے کو خیر آباد کہہ کے اپنے خلیل کے جوار میں جانے کا قصد کیا تاکہ انہی کے زیر سایہ سکون پائیں۔ آپ کی ہجرت جنگ خندق کے بعد ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اپنی صلاحیت بھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم و روحانیت کے خرمن سے کسب فیض کیا۔ انہوں نے اس قدر خلوص کا مظاہرہ کیا، اس قدر عبادت اور ریاضت، اس قدر ذکر و فکر میں اپنا سر کھپایا کہ محبوب ترین اصحاب رسول میں شمار کیے جانے لگے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث صحیح میں آپ کی شان میں فرمائی ہیں۔ نمبر 1، نہ نیلگو آسمان نے سایہ کیا اور نہ زمین نے بوجھ اٹھایا ابوذر ایسے سچے انسان، ابوذر جیسے سچے انسان کا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس حدیث کو۔ آپ کہتے ہیں کہ نہ نیلگو آسمان نے سایہ کیا اور نہ زمین نے بوجھ اٹھایا ابوذر جیسے سچے انسان کا۔ نمبر 2، جنگ تبوک میں ابوذر لشکر اسلام سے پیچھے رہ گئے تھے کیونکہ آپ کا اونٹ بہت ہی کمزور تھا، لہٰذا اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ ناچار وہ سواری سے اتر پڑے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنا سامان پشت پر لادا اور پیادہ ہی لشکر اسلام سے معلق ہونے کے لیے چل پڑے۔ صحرا تپ رہا تھا، ریگزاروں میں سوزش تھی، اس لیے چلنے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن ابوذر کے سچے عشق اور ایمان نے یہ کام بھی سہل اور آسان بنا دیا تھا۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد آپ نے اپنے کو لشکر اسلام تک پہنچایا۔ جس وقت رسول خدا نے آپ کو دیکھا تو اکیلے ہی مجاہدان اسلام کی طرف چلے آ رہے ہیں تو فرمایا، خدا ابوذر پر رحمت نازل کرے، وہ اکیلے چلیں گے، اکیلے مریں گے اور اکیلے ہی مبعوث ہوں گے۔ یہ روایت سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 179، طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 45 پر ہے۔ جب عثمان مسند خلافت پر بیٹھے تو جب تک لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی منہ بھرائی نہیں کی، چند سال تک اسی طرح حکومت کرتے رہے جیسے ابوبکر اور عمر کی حکومت تھی۔ قریش کے معزز لوگ ان سے راضی تھے، لیکن جس روز سے بنی امیہ کے لوگ حکومت میں نفوذ پیدا کرنے لگے تو تمام سرداران قریش، طلحہ، زبیر، عمرو و عاص اور ان کے ہم خیال افراد علیحدہ ہو گئے۔ معاشرتی حالت منقلب ہو گئی۔ اپنے داماد مروان کو بہت بڑا تحفہ افریقہ کی تمام آمدنی دے ڈالی۔ اپنے دوسرے چچیرے بھائی جن کا نام حارث بن حکم تھا 20,000 درم بخش دیے۔ اپنے ایک اور ہوا خواہ زید بن ثابت انصاری کو 1,00,000 درم دے دیے۔ اس زمانے میں ابوذر نے اپنی عظیم ذمہ داری کا احساس کیا۔ عام مسلمانوں کا مال خطرے سے دوچار ہے۔ ابو سفیان کی تمناؤں کے مطابق جاہلی حکومت واپس آ رہی ہے۔ انہوں نے قرآن کے فراموش شدہ احکام یاد دلا کر مسلمانوں کو غفلت سے چونکایا۔ انہی احساسات کی بنا پر آپ نے اس آیت کو اپنا شعار قرار دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 کو۔ جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، پیغمبر آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔
آپ کا روئے سخن بنی امیہ کی طرف تھا، جو مسلمانوں کے بیت المال کو ذاتی جاگیر سمجھ بیٹھے تھے اور بڑے اطمینان سے استفادہ کر رہے تھے، جسے چاہے دے دیتے، محل کی تعمیر کر رہے تھے، نیز بخشش اور اسراف کر رہے تھے۔ ابو ذر کی باتیں ناگزیر طور پر عمومی خلافت کے متضاد تھیں۔ ابو ذر اور عثمان کے درمیان تلخ کلامی بڑھنے لگی۔ عثمان نے دیکھا ابو ذر جیسے سچے اور خدا ترس مجاہد اسلام سے چھٹکارا پانا مشکل ہے، وہ کسی حالت میں بھی جاہلی رسموں کو اسلام کے زیر سایہ پروان چڑھتے برداشت نہیں کریں گے، کبھی اس کی تائید نہ کریں گے۔ عثمان نے ابو ذر کو حکم دیا کہ شام چلے جائیں، وہاں مسلمانوں سے رومیوں کی جنگ ہو رہی تھی، شاید ابو ذر وہاں جا کر جنگ میں الجھ جائیں اور خلافت کو ان سے نجات مل سکے۔ لیکن شام میں کون حکومت کر رہا تھا؟ معاویہ، جو بنی امیہ کا فرد تھا، گھنگور جاہلیت کا نمائندہ، پکا منافق جو اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا۔ ناچار وہاں بھی ابو ذر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے باز نہیں آئے۔ معاویہ، جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، کہ جاہلیت کا رکن بزرگ تھا، جو عثمان کی مدد سے ایک وسیع اور عریض مملکت اسلامی پر حکومت کر رہا تھا، وہاں بھی جھڑپ ناگزیر تھی۔ ابو ذر نے وہاں معاویہ کی غیر اسلامی حرکتوں، مطلق العنانی اور کافرانہ حرکتوں پر ٹوکا اور منع کیا۔ ایک دن معاویہ نے ان کے پاس 300 دینار بھیجے۔ ابو ذر نے معاویہ کے فرستادے کو دیکھا جو سونے کے 300 دینار لایا تھا۔ اس سے فرمایا، اگر یہ رقم بیت المال سے سالانہ وظیفہ ہے جس سے سال گزشتہ محروم رکھا گیا تھا تو اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ ہدیہ اور تحفہ ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جس گھڑی معاویہ اپنا عالی شان محل بنوا رہا تھا، وہ قصر بہت عظیم اور سنہرے پتھروں سے تعمیر ہو رہا تھا۔ اس وقت تک اسلام میں ایسا کوئی قصر نہیں تھا، وہ اسلامی عہد میں جاہلی ہوا پرستی کا نمونہ تھا۔ ابو ذر صدائے فریاد بلند کرنے لگے۔ انہوں نے معاویہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے معاویہ، اگر اس قصر کو بیت المال سے تعمیر کروا رہے ہو تو قطعی طور پر تم نے خیانت کی ہے، کیونکہ ایسے اموال کو مسلمانوں اور اسلام کی فلاح و بہبود میں خرچ ہونا چاہیے، یہ کسی کی مخصوص ملکیت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خود کا مال ہے تو اسراف اور زیادتی کی ہے۔ ارے ایک شخص اپنے رہنے کے لیے اتنا بڑا قصر بلا وجہ بنوا رہا ہے۔ معاویہ کی بولتی بند تھی۔ ابو ذر ہمیشہ مضبوط منطقی بنیادوں پر خطابت فرماتے تھے۔ ابو ذر نے بارہا فرمایا، خدا کی قسم، تو ایسی حرکات کا مرتکب ہو رہا ہے جس کا نمونہ نہ تو اسلامی معاشرے میں ہم نے دیکھا نہ سنا۔ قسم خدا کی، یہ حرکتیں نہ تو قرآن کے مطابق ہیں اور نہ ہی سنت کے مطابق۔ خدا کی قسم، میں حق کو دیکھ رہا ہوں کہ بجھ رہا ہے، باطل زندہ ہوتے دیکھ رہا ہوں، سچوں کی تکذیب کی جا رہی ہے، نالائقوں اور اوروں کو سربلندی مل رہی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسے صالح اور نیک کردار کو خانہ نشینی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ روایت مروج الذہب ابن اثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 163 161 پر بھی موجود ہے۔ لوگ اس بوڑھے خیرخواہ کے گرد خداداد مخلوقات کی رضا کے لیے جمع ہو گئے تاکہ اس کے دل سے نکلی باتیں جو خدا اور اسلام کے دفاع میں سے ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن کیا معاویہ جیسا طاغوت اس کی اجازت دے سکتا تھا؟ اس نے اعلان کرا دیا کہ اے لوگوں، کوئی شخص ابو ذر سے ملاقات نہ کرے، نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ وہ اسلام کے معدود چند مخلصوں میں سے تھے جو شام کی سرزمین پر زندگی گزار رہے تھے۔ اسلام نہ تو جاہلیت سے سمجھوتا کر سکتا ہے، نہ جاہلیت اسلام سے۔ ایک مورخ لکھتا ہے کہ معاویہ نے شب کے سناٹے میں 1000 دینار ابو ذر کے پاس بھیجے۔ انہوں نے اسی رات تمام دیناروں کو فقراء میں تقسیم کر دیا، کیونکہ روح زاہدانہ اور تربیت اسلامی اس کے متقاضی نہیں تھی کہ مال دنیا کو دوست رکھے۔ صبح سویرے جب معاویہ نماز کے لیے آیا تو اس نے اس فرستادے کو بلایا کہ تیزی سے جاؤ اور ابو ذر سے کہو کہ مجھے معاویہ کے عذاب اور شکنجے سے نجات دلائے۔ میں نے غلطی سے گزشتہ شب دوسرے کا پیسہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو مجھے واپس کر دیں تاکہ اصلی جگہ پر پہنچا سکوں اور معاویہ کی سزا سے بچ سکوں۔
ابو ذر نے فرمایا اس سے کہو کہ ابو ذر نے کہا ہے کہ خدا کی قسم اس صبح کے اجالے تک اس میں کا ایک پیسہ بھی باقی نہیں بچا، تم مجھے 3 دن کی مہلت دو تاکہ فقراء سے وہ پیسہ واپس لے سکوں۔ معاویہ نے سمجھ لیا کہ یہ شخص صرف کہتا ہی نہیں ہے بلکہ پہلے ہی مرحلے میں اقدام کر بیٹھتا ہے، اس کی گفتار عمل سے ہم آہنگ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ ابو ذر سے خوف کھانے لگا۔ اکیلے ابو ذر معاویہ کو لرزہ بردام کر رہا تھے کیونکہ وہ اسلام شناس اور اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس وقت معاویہ نے مجبور ہو کر اپنے رہبر سے پناہ مانگی اور اس نے عثمان کو لکھا کہ اگر تمہیں شام اور اس کے باشندوں کو بچانا ہے تو ابو ذر کو اپنے پاس بلا لیجیے کیونکہ انہوں نے لوگوں کے سینے کینے سے بھر دیے ہیں۔ یہ روایت سے سیر الاعلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر موجود ہے۔ بقول بلازری کہ عثمان نے جواب خط میں لکھا ابو ذر کو ایک سخت اور سرکش سواری سے مدینہ بھیج دو۔ وہ بوڑھے صحابی ایک سرکش سواری پر زبردستی سوار کیے گئے، رات دن بغیر کہیں دم لیے مدینے کی طرف لے جائے گئے۔ راستہ بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا، صحرا خشک اور ریگزاروں سے بھرا ہوا تھا، کارندے ہر قسم کے انسانی جذبات رحم سے عاری تھے۔ یہ روایت انصاب الاشراف کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 53 پر موجود ہے۔ یعقوبی نے مزید تفصیل لکھی ہے کہ عثمان کا یہ سخت فرمان اس بندہ خاص پر نافذ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت وہ مدینے پہنچے تو ران کا گوشت اڑ چکا تھا۔ یہ روایت یعقوبی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 122 پر موجود ہے۔ مسعودی لکھتا ہے کہ آپ کو اس شتر پر سوار کیا گیا جس پر صرف ایک سوکھی لکڑی تھی۔ 5 سنگ دل آدمی ثقالبہ سے ان کے ساتھ ہوئے جو سواری کو بڑی تیزی سے ہکا رہے تھے۔ اسی طرح انہیں مدینے تک لے جایا گیا۔ آپ کی ران سخت زخمی ہو چکی تھی، گوشت اڑ چکا تھا۔ نتیجہ یہ کہ آپ پر چند دن ایسے گزرے کہ بالکل مردہ حالت میں ہو گئے تھے، لیکن یہ دلیر ایسا نہ تھا کہ ان ہواؤں سے لرز جائے، نہ اپنے بارے میں قرآن و اہل بیت کی ذمہ داریوں کو فراموش کر جائے۔ وہ پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے جیسے کوئی حادثہ اس جگہ سے ٹس سے بس نہ کر سکا۔ اسی طرح وہ مدینے تک گئے۔ وہ چلانے لگے عثمان نے جاہلی عہد پلٹا دیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے چھوکروں کی حکومت کو حکومت دے دی گئی ہے، حکومت کی جاگیریں اپنی خاص ملکیت بنا لی ہیں، فتح مکہ کے طلقاء کی عزت افزائی کی جا رہی ہے، ان کو حکومت میں خاص تقرب حاصل ہے۔ اس مرد خدا کی یہی سزا تھی کہ ربضہ جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ سخت اور خشک صحرا، نہ آب و گیا نہ چارہ، وہیں پر ابو ذر نے اسلام سے قبل زندگی گزاری تھی۔ انہیں ربضہ سے سخت نفرت تھی۔ اس کے بعد ابو ذر کی تمام زندگی ربضہ میں گزری۔ وہ آخری سانسوں تک ایسی ہولناک بیابان میں رہے۔ آخرکار اپنی زوجہ اور فرزند زر کی موت کے بعد بھوک اور بیماری کی وجہ سے موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ موت کے وقت ان کے سرہانے صرف ان کی بیٹی تھی۔ مورخین کے بیان کے مطابق ابو ذر نے 1 سال شام میں گزارے۔ وہ 29 ہجری میں شام سے جلا وطن کیے گئے۔ 30 ہجری میں معاویہ نے عثمان سے شکایت کی، پھر انہیں اس اندھوناک طریقے سے جس کو بیان کیا گیا ہے مدینے روانہ کیا گیا، پھر وہ اسی سال ربضہ تابید کر دیے گئے۔ وہیں ربضہ میں انہوں نے 31 ہجری یا 32 ہجری میں وفات پائی۔